آسمان امامت و ولایت کے چوتھے درخشاں ستارے، فرزند رسول پیغام رسان کربلا، سید الساجدین حضرت امام زین العابدین علیہ السلام کے یوم ولادت باسعادت کی مناسبت سے پورے عالم اسلام اور دنیا کے مختلف اسلامی و غیر اسلامی ملکوں میں جشن و سرور کی محفلیں سجی ہوئی ہے۔ عمران خان مسئلہ کشمیر کے حل کے لیے یکسو اور سنجیدہ۔ وزیر اعظم عمران خان کی جانب سے بھارتی انتخابات، خطے کے حالات اور پاک بھارت تعلقات کے بارے میں غیر ملکی خبر رساں ادارے کو دیے جانے والے انٹرویو میں کہا گیا ہے، اگر بھارتی انتخابات میں نریندر مودی کامیاب ہوتے ہیں تو امن مذاکرات کی بحالی کا امکان ہے۔ کانگریس کی کامیابی کی صورت میں اس لیے پیش رفت ممکن نہیں کہ ان پر دائیں بازو کی جماعتوں کی رد عمل کا خوف ہوگا۔ البتہ انہوں نے پاکستان اور بھارت کے درمیان بنیادی ایشو کشمیر کو قرار دیتے ہوئے کہا کہ نریندر مودی کے لیے میرا پیغام یہی ہے کہ مسئلہ کشمیر حل کرنا ہوگا۔ جنوبی وزیرستان میں مچھر کے کاٹنے سے ہونے والی بیماری لشمینیا پھیل گئی۔ جنوبی وزیرستان میں مچھر کے کاٹنے سے ہونے والی بیماری لشمینیا پھیل گئی ہے۔ ڈپٹی کمشنر جنوبی وزیرستان نے ضلع بھر میں ایمرجنسی نافذ کر دی۔ سب ڈویژن جنڈولا اور محسود ایریا میں لشمینیا بیماری نے وبائی شکل اختیار کر لی۔ ڈپٹی کمشنر جنوبی وزیرستان کے مطابق گاؤں کوٹکئی میں 270 متاثرہ افراد کو ٹیکے لگائے گئے ہیں۔ انتظامیہ کا کہنا ہے ڈپٹی کمشنر نے 2000 انجیکشن اور 20,000 ٹیبلٹ اپنے خرچے سے خرید لیے ہیں۔ ایرانی قوم سپاہ کی فداکاریوں کو فراموش نہیں کرے گی۔ ایران کے وزیر خارجہ نے کہا ہے کہ ایرانی مسلح افواج نے داعش دہشت گرد گروپ اور سابق عراقی صدر صدام کے خلاف اپنی مادر وطن سمیت خطے اور دنیا کے دفاع کے لیے بیش بہا قربانیاں دی ہے اور ان کی فداکاریوں اور قربانیوں کو ایرانی قوم فراموش نہیں کرے گی۔ اسلامی جمہوریہ ایران کے وزیر خارجہ محمد جواد ظریف نے بدھ کے روز سپاہ پاسداران انقلاب اسلامی کے کمانڈروں کے ساتھ ملاقات کے بعد اپنے ٹویٹ میں کہا کہ ہم نہ کبھی پاسداران انقلاب فورس کی قربانیوں کو بھول جائیں گے اور نہ ہی قانون کے خلاف ورزی کرنے والے عالمی لٹیروں کو امن و استحکام خراب کرنے کے ذریعے ایرانی مسلح افواج کا ورثہ تباہ کرنے کی اجازت دیں گے۔ کرپشن میں ملوث نتن یاہو 5ویں مرتبہ وزیر اعظم بننے کے لیے تیار۔ عالمی خبر رساں ایجنسی کے مطابق غاصب اسرائیل کے پارلیمانی انتخابات کے نتائج سامنے آ گئے ہیں، جس کے تحت مالی اسکینڈل میں ملوث صہیونی وزیر اعظم نتن یاہو کی جماعت دائیں بازو سے تعلق رکھنے والی اپنی سیاسی اتحادی جماعتوں کے ساتھ مل کر حکومت بنانے کی پوزیشن میں آ گئی ہے۔ 59 سالہ اسرائیلی وزیر اعظم نتن یاہو کو کرپشن، اقربا پروری اور اختیارات کے ناجائز استعمال جیسے سنگین نوعیت کے الزامات کا سامنا ہے، لیکن اس کے باوجود وہ 5ویں مرتبہ اپنی پوزیشن محفوظ بنانے میں کامیاب ہو گئے ہیں۔ کشمیر میں پارلیمانی انتخابات کے موقع پر عام ہڑتال۔ ہندوستان کے زیر انتظام کشمیر میں پارلیمانی انتخابات کے موقع پر عام ہڑتال کی جا رہی ہے۔ وادی کشمیر میں مشترکہ مزاحمتی قیادت بشمول سعید علی شاہ گیلانی، میر واعظ محمد عمر فاروق اور جموں کشمیر لبریشن فرنٹ کی طرف سے کشمیر میں عام ہڑتال کی کال کے پیش نظر وادی کشمیر میں آج جمعرات کے روز تمام تعلیمی ادارے، تجارتی مراکز اور دکانیں بند ہیں، جبکہ ٹرین سروس بھی معطل ہیں۔ ہڑتال کے موقع پر سیکورٹی کے سخت حفاظتی انتظامات کیے گئے ہیں۔ سپاہ پاسداران کے خلاف امریکہ کا اقدام اس کی ناامیدی کا مظہر ہے۔
حزب اللہ کے سربراہ سید حسن نصراللہ نے امریکہ کو دہشت گرد ریاست قرار دیا ہے۔ علمدار کربلا حضرت ابوالفضل العباس کے یوم ولادت کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے سید حسن نصراللہ نے کہا کہ امریکہ ایک دہشت گرد ریاست ہے اور مشرق وسطی کے بہت سے ملکوں میں قتل عام کرنے والے دہشت گرد گروہوں کی سرپرستی کر رہا ہے۔ انہوں نے سپاہ پاسداران انقلاب اسلامی کو دہشت گرد قرار دینے کے امریکی اعلان کی مذمت کرتے ہوئے کہا کہ سپاہ پاسداران انقلاب اسلامی ایران کا ایک مضبوط ادارہ ہے جس نے خطے میں امریکہ کی تمام سازشوں کو ناکام بنا دیا ہے۔ 23 مئی تک ہمیں ہوشیار رہنا ہوگا، وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کا کہنا ہے کہ بھارتی انتخابات کے نتائج 23 مئی تک سامنے آئے گی۔ 23 مئی تک ہمیں ہوشیار رہنا ہوگا۔